یہ ایک تاریخ کا ایسا پہلو ہے کہ اس کی ہم ڈیٹیل میں اس وقت موقع نہیں بات کریں کہ یہ دامادی کن حالات میں آپ نے قبول کی. چاہیں تو آپ اس پہ کامنٹ کیجئے. امام محمد تقی علیہ السلام ظاہر جب مامون کی دامادی قبول کرتے ہیں، لیکن جو میرا جو مطلب جو میں سمجھنا چاہتا ہوں، جس بات کو لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹھوکریں ماری ہیں حکومتوں کو. لوگ کہتے ہیں نا جی وہ کربلا میں وہ گئے تھے، وہ اس کے مقصد یہ تھا کہ جی خلافت میں، ارے وہ تو ان کے ٹھوکروں پر موجود ہے. یہاں دامادی مل گئی اور اتنی بڑی سلطنت ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کو جو ہے مطلب اڈاپٹ نہیں کیا. تو وہ شاہی محل سے دوری، وہ زہد و تقویٰ، وہ مدینے کا ڈیڑھیا، وہ ذرا بتائیے وہ کیا معاملہ تھا؟ جی جنید صاحب، جس طرف ہم پہلے سے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ خاندان ہے جس نے دین کی روح کی حفاظت کی. حضرت امام تقی کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو زہد و تقویٰ کا ایک پہاڑ ہیں، ایک بطل جلیل ہیں جو زہد و تقویٰ کے مظہر کے طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں. جنید صاحب، تقویٰ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے درجہ کمال پہ پہنچ کے. آپ کو یہ تو پتہ ہو اطاعت کا دائرہ کون سا ہے اور اس اطاعت سے نکلنے کا دائرہ کون سا ہے. اس کے لیے علم ضروری ہے. ابھی جیسے ایک واقعے کا ذکر پروفیسر صاحب نے فرمایا. حضرت امام تقی کی شخصیت میں آپ کو علم کی وہ عظمت جو تقویٰ کی بنیاد بنتی ہے نظر آتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر عمل اور تقویٰ کی معراج نظر آتی ہے. جناب، آپ کے پاس مواقع پورے تھے، اگر آپ چاہتے تو آپ دنیاوی اختیار، اقتدار سب کچھ لے سکتے تھے، جیسے مامون نے کیا کہ اس نے آل بیت اطہار کے گہرانے سے جو اس کے جبر کو، اس کے عباسیوں کے استبداد کو، ظلم کو اور اس نظام کو جو خطرات ہوتے تھے ان کو ٹالنے کے لیے اس نے ایک خاندانی روابط استوار کیے اور اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح کر دیا حضرت امام تقی کے ساتھ. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس نکاح کے بعد جتنا عرصہ، کم و بیش 1 سال بغداد میں آپ رہے، الگ کرائے کا مکان لے کے رہے، شاہی محل میں نہیں رہے. جب واپس تشریف لے گئے، محل سے دور رہے، محل سے دور، پروٹوکول سے، دربانوں سے. چاہیے یہ تھا، دیکھیں کامن سینس کی بات ہے، جب آپ کا ایک شاہی خاندان سے تعلق ہو گیا، آپ اس تعلق کو پل بنائیں اور اقتدار پہ قبضہ کریں. ایسا ہی ہے، آپ مطلب مراحت لیں، آسائشیں لیں. لیکن وہ تب ہونا تھا جب آپ اس نظام کو قبول کر لیتے اوکے، اور ان اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کرتے، اپنے اصولوں کو چھوڑ دیتے، تقویٰ کو چھوڑ دیتے، اس زرعی روایت کو چھوڑ دیتے جو آل بیت اطہار کے گہرانے کی روایت تھی. آپ نے ایسا نہیں کیا. یعنی آپ اس سسٹم کا حصہ نہ بنے. اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں بنے، اس سسٹم کے لیے چیلنج رہے، اس سسٹم کے لیے تھریٹ رہے. آپ نے اصلاح کی کوششیں کی. آپ کون سا موقع ہے جب آپ نے عباسیوں کے مظالم کے اوپر جو ہے وہ احتجاج یا اپنی صدا ریکارڈ پہ نہیں کروائی؟ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی آپ کا یہی طور طریقہ رہا، یہ اسلوب رہا، حتیٰ کہ آپ نے ہمارے اپنے یاسر کے گھرانے کی خاتون سے شادی بھی کی، اور اسی کی اولاد سے پھر آگے امام نقی ہوئے جو اگلے امام ہیں ہمارے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باوجود اس سارے تعلق کے جنید صاحب، آپ نے اپنے بنیادی جو مشن تھا اس کو کیری آن رکھا. اب دوسری طرف کیا ہوا؟ اب اس کی آپ نے قیمت چکائی، قیمت ادا کی. کس صورت میں ادا کی؟ آپ کے گھر میں وقت کے حکمرانوں کا ایک فرد بیٹھا ہوا تھا جو مسلسل آپ کے خلاف سازشیں کر رہا تھا. کیوں کر رہا تھا؟ کہ اس کو وہ ماحول نہیں مل رہا تھا، مسلسل شکایتیں آ رہی تھیں. تو مامون نے ان شکایتوں کو نظر انداز کیا، حتیٰ کہ جب مامون کے بعد معتصم باللہ آیا اس نے پھر آپ کو کال کر لیا، آپ کو بلا لیا، اور ام الفضل کے ذریعے سے ہی آپ کو پھر زہر دیا گیا اور آپ کی شہادت ہوئی. یعنی آپ تصور کریں کہ باوجود سب کچھ جاننے کے کہ جس راستے کو میں نے چنا اس کی قیمت کیا ہے، آپ نے اس راستے کو نہیں چھوڑا. زہد و تقویٰ، اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کا ایک راستہ چنا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اتنی اختیار کی کہ اپنی جان بھی دے دی، اپنی زندگی بھی قربان کر دی. مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام جتنا آپ کر سکے تھے وہ بھی آپ نے بڑا تندہی سے کیا. یعنی آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما رہتے تھے، علماء اور فضلاء کی جماعت آپ کے پاس آیا کرتی تھی، تو مسند نشینی آپ کی وہیں رہی. دیکھیں جو اصلاح کا مشن تھا جنید صاحب، وہ تو امام تقی علیہ السلام نے جاری رکھا نا. حج کا ایک موقع تھا جس پہ آپ کا خطاب ہوا، جب لوگوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور حق کا اس انداز سے بیان آج تک ہم نے کسی کی اللہ اکبر. یہ اہل بیت اطہار کا خاصہ ہے جس کو امام تقی بیان کر رہے ہیں. جس طرح امام تقی حق کا بیان کر رہے ہیں اور حق کا ابلاغ کر رہے ہیں، ہم نے اس طرح کا ابلاغ کرتے کسی کو نہیں دیکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو بڑی اہم ہے اور میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ضرور کامنٹ کیجئے. اگین وہی بات میں وہیں آنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی ساری آسائشیں، اتنی ساری مراعات، اتنا سارا پروٹوکول، اتنے سارے دربان، اتنے سارے درباری موجود ہیں، لیکن ایک لمحے کے اندر ان تمام مراعات کو ٹھوکر مار دینا یہ کوئی آسان کام نہ تھا. کمپیریٹیولی آج آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کوئی اگر چھوٹا سا بھی عہدہ مل جاتا ہے، ہم اپنے ایمان تک کا سودا کر دیا کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا
لیکن امام محمد تقی علیہ السلام نے بتلایا کہ ایمان جو اس کو اولیت ہے، یہ ساری باتیں بعد میں. دیکھیں جنید صاحب، بات آپ کی پرائرٹیز کی ہے. ہاں، کیا آپ نے اپنے ایمان کا چرچا عہدوں کے لیے کیا ہوا ہے، یا عہدوں دوسروں کے پاس موجود عہدوں کی اصلاح کرنا بھی آپ کا ایمان ہے؟ ہمارا معاملہ پہلے والا ہے. یہاں تو تقوی، علم، صالحیت کا چرچا اس لیے کیا جاتا ہے کسی عہدے تک پہنچے. جبکہ اہل بیت اطہار کے جو ائمہ ہیں جنہوں نے شہادتیں قبول کی، ان کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا. جو نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، سیدنا امام حسین نے کیا فرمایا؟ نظام فرمایا میں ایک بات کے لیے نکلا ہوں کہ میرے نانا کا طریقہ زندہ ہو. بس نظام مصطفیٰ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اہل بیت اطہار کی زندگیاں بالکل اور امام تقی کی زندگی اور تقویٰ کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ان اصولوں پہ کمپرومائز